آج راولپنڈی GHQ میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا اور اس میں کیا فیصلے ہوئے یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اور لگتا یہی ہے کہ ابھی تک گیم آن ہے۔ چودھری صاحب کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ ذرا آپ اپنا بیان کریں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں، کل میرا خیال تھا کہ آج کوئی کنکلوسو شکل اختیار کر دیں گے معاملات، کہ اتحادی جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیں گے اور مخالف جو اپنی اسٹریٹجی باہر لے آئیں گے، لیکن اب جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو اس وقت تک ابھی کسی چیز میں فائنلٹی اختیار نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی اطلاعات ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں چودھری صاحب کہ تقریباً 23 تاریخ تک 23 مارچ دوپہر کوئی 3 بجے تک سٹیٹس کو رہے گا اور کوئی بھی پلیئر اپنے کارڈ شو نہیں کرے گا، یہ ہے اطلاع۔ اب آتے ہیں پہلے ذرا کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف۔ بہت سارے طویل ترین کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اہم امور اس میں ڈسکس ہوئے، اور جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے سر۔ اس میں امپورٹنٹ جو گلوبل ایشوز تھے، ریجنل ڈیولپمنٹس تھیں، اس کا جائزہ لیا گیا۔ انٹرنل سیکورٹی سچویشن جو ملک میں ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھا گیا، اور ویسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا گیا۔ پھر جو انڈیا سے ایک عدد میزائل آیا تھا، اور جو کہ ایک معمہ ہے ابھی تک، اور انڈیا کی نااہلی ہے، یا پھر انڈیا میں جو ہتھیار ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پہنچ چکے ہیں، عسکریت پسندوں کے پاس ہیں، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اس کی بعض گشت کل واشنگٹن میں بھی سنی گئی، ترجمان سے پوچھا گیا، امریکی ترجمان سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو انڈیا نے کہا ہے اسی کے اسٹیٹمنٹ پہ ابھی تک اکتفا کیا۔ چائنا نے پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی ہے کہ اس کی مشترکہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، غیر معمولی واقعہ ہے۔ 4 انٹرنیشنل جو کمرشل فلائٹس تھیں اس وقت فضا میں تھیں، اور اسی روٹ پہ یہ میزائل جو ہے دندناتا ہوا پھر رہا تھا، اور جنہوں نے چلایا تھا ان کے بھی کنٹرول میں نہیں تھا۔ جو امپورٹنٹ بات چودھری صاحب داخلی اعتبار سے، وزیر اعظم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک ہدایات دی ہیں، حکم صادر کیا ہے، اور وہ ہے کہ OIC کونسل آف فارن منسٹرز میٹنگ کا انعقاد ہے کہ موقع پہ اس کو پیسفلی کنڈکٹ کرنے کے لیے سیکورٹی کے جامع انتظامات کو یقینی بنایا جائے اور فول پروف سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان ڈے پریڈ یوم پاکستان 23 مارچ اس کو بھی کنڈکٹ ہونا ہے، اس کے لیے بھی سیکورٹی کے جامع انتظامات کیے جائیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، اور افواج پاکستان کی سروسز ان دونوں ایونٹس کے لیے سول انتظامیہ کے لیے حاضر ہوں گی۔ چودھری صاحب نہیں، اب یہ بہت اہم ایونٹس ہو گئے ہیں۔ 23 مارچ تو ویسے ہی پاکستان کے لیے اسی طرح جیسے کسی ملک کی سالگرہ کا دن کسی انڈیویجول کا، تو یہ ہمارے لیے 23 مارچ 1940 جب قرارداد پاکستان لاہور میں پاس کی گئی اور پھر 1947 میں علیحدہ ملک بنا، تو اس حوالے سے پاکستان میں ایک بڑی منظم، شاندار اور ریاستی ایجنسیاں، مسلح افواج، نیوی، ایئر فورس اور بری فوج، اور ساتھ ہی جتنا پاکستان کے پاس جدید اور پائیدار اسلحہ ہے اس کی بھی نمائش ہوتی ہے، اور پاکستان کی پریپیئرڈنیس جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں اس دفعہ کا یوم پاکستان چودھری صاحب ایک اور اعتبار سے بھی کافی امپورٹنٹ ہوگا۔ 48 ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کے بعد یہ سب سے بڑا بین الاقوامی فورم ہے، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ پاکستان اس کی میزبانی کرے گا، اور ان میں سے جو 48 وزرائے خارجہ آ رہے ہیں ان میں سے بھی اکثر مہمان جو ہیں وہ پاکستان کے یوم پاکستان کی جو تقریب ہوگی اس میں بھی شریک ہوں گے، اور چائنا سے J-10C لڑاکا طیارے جدید ترین وہ بھی
अपने फन का मुजाहरा करेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।